تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت عبدالحبیب اتاری قادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم درود پاک کی فضیلت جانیں گے، تو آپ ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اس طریقے سے ضرور پڑھیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ ایک درود پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ اب تک تو ملٹیپلیکیشن چل رہا ہے، ایک کا 10، مگر اب حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے نا، وہ بڑا ایمان افروز۔ آقا فرماتے ہیں وَمَن صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، زَاحَمَتْ كَتِفُهُ كَتِفِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، کاندھے سے کاندھا صف میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ صفے درست کر لیجئے، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہے، بالکل برابر میں اسی کے کھڑا ہے۔ یعنی گویا آقا یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ فضول باتوں کے لیے بڑا ٹائم ہے، موبائل فون کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہیں۔ اگر وقت نکالیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں تو نہ جانے کتنے درود ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فضائل و برکات کا کیا کہنا، آقا کے کمالات کا کیا کہنا۔ نبی پاک تو خود سرتاپا با کمال ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں، یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر نبی کو رب عز و جل نے معجزہ عطا فرمایا، اور میرے آقا وہ ہیں کہ جن کو تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو گویا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جتنے معجزات رب نے دیے، نبی پاک علیہ السلام کو ان تمام کے معجزات کا مجموعہ ٹوٹل عطا فرمایا۔ اور دوبارہ غور سے سنیے گا، صرف تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے وہی نہیں، بلکہ خود نبی پاک کو اس کے علاوہ ایکسکلوسیو خصوصی طور پر، جن کو علماء خصائص کبریٰ لکھتے ہیں، وہ کمالات بھی عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نبی پاک علیہ السلام کی معجزات کتنے؟ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں، بات پوری نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، درختوں کو اشارہ کریں تو درخت چلنے لگ جائیں۔ نبی پاک اپنی مبارک انگلیوں کو صحابہ کرام کے برتن میں ڈالیں تو برتن میں فوارے جاری ہو جائیں، اور 1500 کے قریب صحابہ پانی بھی پئیں، وضو بھی کریں اور سیراب بھی ہو جائیں۔ تو کس کس کمال کی بات کی جائے، کس کس معجزے کی بات کی جائے۔ لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جتنے معجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سارے معجزات سوائے 2 معجزات کے، یہ نبی پاک کے کیلیبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص کوئی بڑا اسپیشل کام کر کے آئے، بڑا کمال کا کام کر کے آئے، اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی معمولی سی بات ہے، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی یار اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ۔ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں، یاد رکھیے
جتنے یہ معجزات میں نے بیان کیے، پتھر کو کلمہ پڑھا دینا، سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو قتادہ کہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ ایسے بہت سارے کمالات، علماء کہتے ہیں سارے نارمل ہیں، صرف 2 معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں۔ اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ وہ معجزہ ہے معراج کی شب، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ سارے عالم میں یاد رکھیے گا، پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال، یہ اعجاز دیا کہ محبوب کریم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اچھا، دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، سب سے بڑا غیب خود رب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی مکا دی، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو رب عز و جل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ اور ذرا فرق دیکھیے گا کلیم و حبیب کا۔ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے اور رب عز و جل سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی سعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے۔ عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، التجا کی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور کو دیکھو، اور وہاں رب عز و جل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ رہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، فرق دیکھیے گا کلیم اور حبیب کا۔ حضرت موسیٰ خود ہے لن ترانی، اور حبیب کو بلایا جا رہا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ اے حبیب رب مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلاوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے۔ فرق دیکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاۃ و سلام میں بھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا، اس کی تضمین بڑی خوبصورت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی۔ What is the difference؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہے نا، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا، کہ رب عز و جل نے اپنا دیدار کروایا۔ اور کس شان سے بلایا؟ جنتی سواری براق بھی آتی ہے، جبریل امین بھی آتے ہیں، نبی پاک سے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہ کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی سفر معراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب 14ویں کا چاند ہو تو اس پہ ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یوں سمجھو سے متاثر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک معراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، آسمانوں پر آئے تھے نا، تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے، تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیتا تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اس شعر کا مطلب بتایا، ابھی شعر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا
کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا، اس کی ٹمٹماہٹ، عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں جو ستارے چمک رہے یہ ایسے نہیں چمک رہے، نبی پاک کو جب قطرے ٹپک رہے تھے تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان قطروں کو سنبھال لیا ہے، یہ اسی کی چمک دمک ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اچھا نبی پاک کے جب مبارک تلووں کو غسل دیا گیا، تلووں کا جو دھون تھا اس کا کیا بنا؟ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو بہرحال معراج کی شب میرے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں ملا مرتبہ، رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک اور بڑے معجزے کی بات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اعظم المعجزات ہے، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ۔ اور مزید کمال کی بات یہ ہے کہ باقی معجزے تو ہم دیکھ نہیں سکے نا، نہ ہم نے سورج کا پلٹنا دیکھا، نہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا، نہ نبی پاک کے جھولے میں آقا کا انگلی کے اشارے سے چاند کھلونا بنانا دیکھا، نہ ہم نے وہ پیالہ دیکھا کہ جس پیالے سے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ پھر بھی بھرا رہا۔ ہم نے تو یہ سارے واقعات سنے ہیں، اور سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جس معجزے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم آج بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ آج 1450 سال کے قریب وقت گزر چکا ہے، زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں آیا ہے، اس کتاب میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کہ اس کمال کو دیکھیے، اس کتاب کے کمال کو دیکھیے کہ آج دنیا میں کوئی ایک کتاب بندہ پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو جب 2-3 بار بھی پڑھ لیں تو بندہ بور ہو جاتا ہے، کہتا ہے 4 بار پڑھ لی کتاب، اب لائبریری میں رکھ دو۔ قرآن کا کمال یہ ہے 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آتا، اچھا پڑھنے والا مل جائے، وہ تلاوت کرتا رہے، سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان اردو، میمنی، پنجابی، کوئی اور زبان ہوتی ہے، مگر وہ عربی کا قرآن پورا یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، ہم پر ہمارے لیے تحفہ بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے، کیسے کیسے واقعات ہیں، پچھلی قوموں کے کیسے کیسے امیزنگ ہسٹوریکل ایونٹ ہیں۔ آج لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، جس میں بعض اوقات غلط باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھنے کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ قرآن پڑھیں تو قرآن کے قصے اتنے اعلیٰ ہیں کہ پڑھیں تو نبیوں کی باتیں پتہ چلیں، اور حیرت ناک کہانیاں بھی ہوں، اور پڑھتے جائیں اور ثواب کماتے بھی جائیں۔
لیکن قرآن سے ہم دور ہیں. ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانی بھی تو کر دی نا، ترجمہ بھی کر دیا آسان اردو میں، تفسیریں بھی لکھ دی، مگر پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اے میلاد منانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، میں آپ سب کو جو غوث پاک کے محبین بیٹھے، غوث اعظم کو قرآن سے کتنی محبت تھی، 15 سال تک روزانہ غوث پاک نے ایک قرآن پاک ختم کیا، ہر روز ایک قرآن. اور قادری کہلانے والا 11ویں منانے والا پورا سال قرآن ختم نہ کرے. تو اے نبی پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اور میں آج قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ قرآن میں جا بجا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. قرآن میں کئی واقعات تو وہ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں. پچھلی قوموں کے جو عذاب ان پر نازل ہوئے، انہوں نے غلطیاں کی، وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کر ہمارے لیے بیان فرمائی تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں اور درس حاصل کریں. لیکن آج جس واقعے کو میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ہوا تو پہلے ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہمارے مستقبل سے بھی ہے. یعنی ایک واقعہ ہونا بھی باقی ہے، قرآن جس کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ سورہ کہف، یہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے روشن نور لکھ دیا جاتا ہے. پھر بھی نہیں پڑھتے. اچھا، سورہ کہف میں ہے کیا؟ کہف کہتے ہیں غار کو. تو غار والوں کا اس میں واقعہ ہے جو اصحاب کہف کہلائے. اور اس صورت میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ ہی نہیں، بڑا امیزنگ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا واقعہ بھی ہے. وہ بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات ہے. اس کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول قرآن کے ذریعے ملتے ہیں. اور اسی سورہ کہف میں ایک تیسرا واقعہ جو آج میں نے بیان کرنا ہے، وہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، یہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے. اب ذرا دیکھیں، ایک سورت ہے اور کتنے عجیب و غریب واقعات ہیں. پھر کیوں نہ قرآن پڑھیں؟ اتنی دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ قرآن میں رب نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے. مگر آج ہم سے کھلاڑیوں کے نام پوچھ لیں، کھلاڑیوں کے ریکارڈ پوچھ لیں، فلمی اداکاروں کے نام پوچھ لیں، نہیں پتا. تو انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں نہیں پتا. یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے. یہ بڑے جو ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کی. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس واقعے کو سننا ہے. حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑیا کے اکلوتے فرزند تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور مدتوں حضرت ابراہیم کی یہ صحبت میں رہے. اور حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی. صحیح قول یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے مرتبے پر تھے. بہرحال حضرت ذوالقرنین کو وہ شرف عطا ہوا جو دنیا میں فقط 4 لوگوں کو ملا. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں 2 ایمان والے اور 2 کافر تھے. جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین. ٹھیک ہے، یہ سب کو یاد بھی ہونا چاہیے. اور 2 بادشاہ جو کافر تھے جن کو ساری دنیا پر حکومت ملی، ساری دنیا پر کنٹرول ملا، وہ کون تھے؟ وہ ہیں بخت نصر اور دوسرا نمرود. یہ دونوں غیر مسلم تھے مگر ان کو ساری دنیا پر کنٹرول ملا. ایک 5ویں بادشاہت بھی ملنی ہے اور وہ انشاءاللہ آگے جا کر ملنی ہے، اور وہ ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ساری دنیا پر ان کو کنٹرول ملے گا اور ساری دنیا کی بادشاہت انہیں ملے گی انشاءاللہ عز و جل. موجود ہے. اب کیسے سفر کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کو پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی.
تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، اینڈ آف دا ورلڈ تک چلے گئے، یعنی ویسٹ میں مغرب میں اتنا سفر کیا کہ آبادیاں ختم ہو گئیں. آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ سورج غروب کے وقت آپ کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہو، بالکل اینڈ آف دا ورلڈ چلے گئے. وہاں ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور مردہ دریائی جانور وہ کھاتے تھے. یہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ بے شمار قوم ہے، بہت ہی طاقتور ہیں، جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا، ان کو کنٹرول کیا، ایمان کی دعوت دی. جو ایمان لائے آپ نے انہیں ایمان والا بنا دیا، اور جنہوں نے آپ سے بغاوت کی انہیں قتل کر دیا گیا. یہ سفر آپ کا کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر کیا، پہلے مغرب تک چلے گئے. اب جہاں سورج طلوع ہوتا، اب بالکل زمین کے اس کونے پر پہنچ گئے کہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل آپ کے سامنے نکل رہا ہے. اور اب وہاں بھی کچھ لوگ ملے جو غاروں میں رہتے تھے. آپ میں سے کئی لوگ اس میں آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جو نہیں مانے، جو کفر پر رہے، انہیں تہو تیغ کر دیا گیا. یہ دو سفر تو ہو گئے. اب تیسرا سفر، اب آپ نے شمال نارتھ کی طرف سفر کیا، اور یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان سدین یہ ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچ گئے. تو وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بڑی مشکل سے بات کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی. اب یہ تو محققین بتائیں گے، لیکن اگر غور کریں دنیا کے نقشے پر، ٹھیک ہے، تو مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ ویسٹ کی انتہا یہ امریکہ کا جو اینڈ ہے، کیلیفورنیا جس کو کہہ لیں، یہ کینیڈا کا شہر کیلگری کہہ لیں، یہ وہ اینڈ ہے جہاں سورج جو ہے وہاں جا کر غروب ہوتا ہے. سب سے آخر میں سورج وہاں غروب ہوتا ہے. مشرق کی اگر ابتدا کی طرف چلے جائیں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، آسٹریلیا، اور آگے جائیں تو فجی آئی لینڈ، اور اس طرح جا کر یہ مشرق کی ابتدا ہوتی ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھی خبر یہ دوں کہ فجی جو دنیا کے مشرق کا کونا ہے، اور کیلیفورنیا جو دنیا کے مغرب کا کونا ہے، دونوں جگہ پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں الحمدللہ. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو جو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.